بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ کے تو 50 بلکہ اس سے زائد، بعض کے 100 معنی ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کئی ایک الفاظ ہوتے ہیں اور سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک لفظ ہو جس کے بہت سے معنی ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ اور اگر کئی ایک الفاظ ہوں اور ان سب کا کوئی ایک معنی ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اور اگر ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی الگ الگ ہے، اسے کیا کہیں گے؟ آج کے سبق میں اسی کی تفصیل ہے۔ چنانچہ مصنف فرماتے ہیں، لفظ را چوں یک موضوع لہو باشد آرا مفرد خوانند۔ لفظ کا جب ایک معنی موضوع لہو ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ یعنی مفرد وہ لفظ ہے جس کا معنی موضوع لہو ایک ہو، یعنی جسے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جیسے لفظ انسان کو لے لیجئے، اس کا صرف ایک ہی معنی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، وہ اگر زیادہ باشد آرا مشترک خوانند، اور اگر معنی موضوع لہو زیادہ ہو، یعنی ایک سے زیادہ ہو، تو اس کو مشترک کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مشترک وہ لفظ ہے جس کا معنی موضوع لہو ایک سے زیادہ ہو، یعنی جسے ایک سے زیادہ معنی کے لیے جدا جدا وضع کیا گیا ہو۔ جیسے عربی زبان میں لفظ عین بہت مشہور لفظ ہے۔ اس کے کئی ایک معنی ہیں۔ پچاس سے زائد معنی آتے ہیں۔ بعض ارباب لغت نے تو 100 کے قریب معنی بتائے ہیں۔ تو اس کے ایک سے زائد معنی ہو گئے، لہذا یہ لفظ مشترک ہے۔ مثلا اس کا ایک معنی آتا ہے آنکھ، عین کا ایک معنی آنکھ، ایک معنی پانی کا چشمہ، ایک معنی جاسوس، ایک معنی گھٹنا، پیر کا گھٹنا، ایک معنی سونا جو ایک قسم کی دھات ہے، ایک اس کا معنی آتا ہے سورج، ایک اس کا معنی آتا ہے ذات۔ تو دیکھیے لفظ ایک ہے لیکن معنی موضوع لہو ایک سے زائد ہیں، لہذا یہ لفظ مشترک ہے۔ اسی طرح لفظ ہار، اردو زبان میں لفظ ہار کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو وہ جو گلے میں پہنا جاتا ہے، اور دوسرے شکست جو جیت کا مقابل ہے۔ تو دیکھیے لفظ ایک ہی ہے ہار، اور معنی ایک سے زائد ہیں، لہذا یہ مشترک ہے۔ اسی طرح سے لفظ پھل، اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہیں۔ ایک تو پھل اسے کہتے ہیں جو کھایا جاتا ہے، اور دوسرا چاقو یا تیر کا وہ حصہ جس سے کاٹا جاتا ہے، اسے بھی پھل کہتے ہیں، لہذا یہ بھی لفظ مشترک ہے۔ اسی طرح سے لفظ سونا کہ اس کا ایک معنی تو نیند ہے جو جاگنے کے مقابل ہے، اور دوسرا معنی
ایک خاص قسم کی دھات ہے جو زمین سے نکلتی ہے۔ لفظ مشترک چونکہ ایک سے زائد معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، اس لیے اگر کہیں یہ لفظ استعمال ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر فلاں معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اب جیسے ایک لفظ کے 20 معنی ہیں، وہ لفظ کہیں پہ استعمال ہوا تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہاں پہ یہ معنی مراد ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ در ہر معنی محتاج و قرینہ باشد، یعنی ہر معنی میں قرینے کی ضرورت ہوگی۔ کہیں پہ وہ لفظ آ جائے تو قرینے کے ذریعے معنی کی تعین ہو جائے گی، اور آپ سیاق و سباق کے ذریعے، آگے پیچھے کے ذریعے یہ جان لیں گے کہ یہاں پہ یہ لفظ فلاں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ لفظ مشترک جو ایک سے زائد معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، وہ کسی ایک معنی میں قرینے کے ذریعے متعین ہو جائے گا، اور قرینے کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں فلاں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مثال سے اسے یوں سمجھیں، مثلا اگر کوئی شخص کہے العین تجری فی السماء، تو یہاں عین سے مراد آفتاب ہے، سورج ہے، اور آفتاب کے مراد ہونے پر قرینہ فی السماء کا لفظ ہے، کیونکہ آسمان میں جو عین گردش کرتا ہے وہ آفتاب ہی ہے۔ آسمان میں کوئی دوسرا عین یعنی سونا یا انسان کا گھٹنا یا جاسوس گردش نہیں کرتا، بلکہ سورج گردش کرتا ہے۔ لہذا فی السماء کے قرینے سے یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ عین سے مراد آفتاب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے العین تجری فی الارض، تو یہاں عین سے مراد پانی کا چشمہ ہے، اور اس پر قرینہ فی الارض ہے، اس لیے کہ زمین میں پانی کا چشمہ ہی بہتا ہے، سورج نہیں۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ خالد نے ہار خریدا، تو یہاں ہار سے مراد گلے میں پہننے والا ہار ہوگا، اس لیے کہ خرید و فروخت اسی کی جاتی ہے، لہذا خریدنا اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں ہار سے مراد گلے میں پہننے والا ہار ہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ زید ہار گیا، تو اب یہاں ہار سے مراد وہ ہار ہے جو جیت کے مقابل ہے۔ یہ ہم اور آپ قرینے کی بنیاد پہ سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے پھل کھایا، تو پھل سے مراد کھانے والا پھل ہوگا، اور اگر کہے کہ میں نے پھل میں دھار لگائی، پھل کو تیز کیا، تو اب یہاں پھل سے مراد چاقو وغیرہ کا پھل ہوگا جسے تیز کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، قرینے کے ذریعے، سیاق و سباق کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ یہاں پہ یہ لفظ فلاں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے مترادف۔ مترادف کا کیا مطلب ہے؟ اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ
کو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو انہیں مترادف کہتے ہیں. یعنی الفاظ دو یا دو سے زائد ہیں اور ان سب کا معنی ایک ہی ہے تو ایسے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں. جیسے صاحب زادہ اور بیٹا، یہ دو لفظ ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اسی طرح سے ظلم اور زیادتی دو لفظ ہیں، ظلم اور زیادتی، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو لفظ دو ہیں اور معنی ایک ہی ہے، لہذا یہ دونوں مترادف ہیں. عدل و انصاف، یہاں آپ دیکھیں عدل اور انصاف دو لفظ ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، لہذا یہ دونوں مترادف ہیں. ایسے ہی غور و فکر، انسان و بشر، اسی کو مصنف فرماتے ہیں وہ اگر دو لفظ از برائے یک معنی موضوع باشد آرا مترادفان خوانند، اور اگر دو الفاظ دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، مصنف نے دو کہا ہے، اگر دو الفاظ ایک معنی کے لیے موضوع ہو تو انہیں مترادفان کہتے ہیں. جیسے انسان و بشر کہ انسان و بشر دو الفاظ ہیں اور دونوں کا معنی موضوع لہو ایک ہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ دو ہوتے ہیں اور دونوں کا معنی موضوع لہو الگ الگ ہوتا ہے، ایک لفظ دوسرے معنی میں اور دوسرا لفظ الگ معنی میں، تو ایسے دو الفاظ کو متباینان کہتے ہیں. یعنی اگر دو الفاظ ہوں اور ان کے دو الگ الگ معنی ہوں تو انہیں متباینان کہتے ہیں. جیسے انسان اور فرس، یہاں دیکھیں دو لفظ ہیں، انسان اس کا الگ معنی ہے، فرس اس کا الگ معنی ہے گھوڑا، لہذا یہ دونوں لفظ متباینان کہلائیں گے. ایسے ہی شجر و حجر دو لفظ ہیں، شجر کا معنی الگ ہے، شجر کا معنی ہوتا ہے درخت، حجر کا معنی الگ ہے، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر. تو لفظ دو ہیں لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، لہذا یہ دونوں لفظ متباینان کہلائیں گے. اسی طرح سے کتاب و قلم، اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایک لفظ کئی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اسے مشترک کہتے ہیں، اور اگر دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایک ہی معنی ہو تو ایسے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں، اور اگر دو یا دو سے زائد الفاظ کا معنی الگ الگ ہو تو انہیں متباین کہتے ہیں. ایک مرتبہ کتاب کی عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں. فصل: لفظ را چوں یک موضوع لہو باشد آرا مفرد خوانند. لفظ کا جب ایک معنی موضوع لہو ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں. و اگر زیادہ باشد آرا مشترک خوانند، اور اگر معنی موضوع لہو زیادہ ہو یعنی ایک سے زیادہ ہو تو اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں. ودر ہر معنی محتاج بقرینہ باشد، اور ہر معنی میں قرینہ کی ضرورت پڑے گی. چوں لفظ عین، جیسے لفظ عین کہ لفظ عین کے بہت سے معنی ہیں. وہ اگر دو لفظ از برائے یک معنی موضوع باشد، اور اگر دو لفظ ایک معنی کے لیے موضوع ہوں تو انہیں مترادفان کہتے ہیں. مصنف نے دو لفظ کہا ہے، اگر دو سے زائد الفاظ بھی ایک معنی کے لیے موضوع ہوں تو انہیں بھی مترادف کہیں گے. چو انسان و بشر، جیسے انسان اور بشر کی دونوں کا معنی ایک ہی ہے.
و اگر ہر یکے را موضوع لہو دیگر باشد آرا متباینان خوانند، اور اگر ہر لفظ کا معنی موضوع لہو الگ ہو تو انہیں متباینان کہتے ہیں، چوں انسان و فرش، جیسے انسان اور فرس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لفظ دال بر معنی مطابقت بر دو قسم است، مفرد و مرکب۔ مرکب آن باشد کہ جزو لفظ و دلالت کند بر جزو معنی مقصود و دلالتش مقصود باشد، چون رامل حجارہ، و مفرد آنست کی چنی نہ باشد، وہیں بر چہار قسم باشد، یکے آنکے جز ندارد، چو حمزہ استفہام، دوم آنکے جز دارد، ولیکن آ جز دلالت بر جزو معنی ندارد، اصلہ، چو زید، سوم آنکے جز دارد، وہاں جز دلالت دارد بر معنی، لیکن بر جزو معنی مقصود دلالت ندارد، چون عبداللہ در حالت علمیت۔ چہارم آنکے جز دارد، و آ جز دلالت دارد بر جزو معنی مقصود، لیکن آ دلالت مقصود نہ باشد، چون حیوان ناطق در حالت کی علم شخص انسان باشد۔